اور بھی یہ سب فتنے ہیں جو ہماری ینگ جنریشن کے اندر تیزی کے ساتھ سرائیت کر رہے ہیں. ان میں ایک بڑا فتنہ جہاں ایتھیزم کا ہے وہاں لبرلزم کا بھی ہے کہ ہماری سوچ لبرل ہوتی جا رہی ہے. وہاں ایک فتنہ ریشنلزم کا بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ ریشنل ہوتے جا رہے ہیں. ریشنل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے what makes sense to you accept that and what doesn't make sense to you reject them. یعنی جو چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کو قبول کر لو، جو سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو رد کر لو. یہی دیکھیں نا جو اولیاء کرام کی کرامات پر اعتراضات وارد لوگ کر رہے ہیں کہ یار ڈزنٹ میک سینس، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ راشنلزم کا فتنہ ہے. اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے؟ یا تو آپ یہ کہتے ہیں بھائی کرامات کوئی شے نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کرامات کا ثبوت تو خود قرآن سے ثابت ہے. حضرت عاصم بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں موجود تھے کہ کہاں تخت بلقیس کو اپنے لمحے بھر میں، جس کو کہتے ہیں نا پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ لے کر آ گئے. کہ کرامات کا ثبوت تو ہے، لیکن آج کا جدید ذہن، آج کا ماڈرن مائنڈ جو ہے وہ اس کا انکار کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا. تو اس کو کس نے سمجھانا ہے؟ علم والوں نے سمجھانا ہے، علم حاصل کر کے اپنے آپ کو سمجھانا ہے. اسی طرح ریشنلزم کے فتنے کے بعد اگر ہم اور اس کے فتنے کی طرف جائیں اور ازمز کی طرف جائیں تو وہاں آج کے دور میں ایک اور فتنہ، ایک اور ازم سیٹنزم کا ازم ہے، شیطان پرستی. شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بھی چیز ہمارے ہاں سرائیت کر رہی ہے. اور سیٹنزم آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ شیطان کی کوئی پوجا ہوتی ہوگی؟ شیطان کو ایک بت کی صورت میں کھڑا کر کے اس کو پوچھتے ہوں گے؟ یہ نہیں ہے سیٹنزم. شیطان پرستی یہ نہیں ہے. سیٹنزم یہ ہے کہ جو آپ کو اچھا لگے وہ کرو. فلفل یور ڈیزائرز، اپنی خواہشات کو پوری کرو. تم اس دنیا میں آئے ہو تو تم اس لیے آئے ہو تاکہ تمہاری خواہشات پوری ہو جائیں. تم ایک فری ول کے ساتھ، اپنی آزادانہ رائے کے ساتھ تم اس دنیا میں جیو. تم کیا کسی مذہب کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ وہ کیٹیگوریکلی جتنے بھی ریلیجن ہیں وہ سب کو نگیٹ کر دیتے ہیں، سب کا رد کرتے ہیں. کہ بھائی اسی کو آپ نے آج کل سنا ہوگا، وہ عورت مارچ کے اندر بڑا سلوگن یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. یہ بیسیکلی عورت مارچ کا تو سلوگن ہے ہی ہے، لیکن اس کے جو اگر روٹ پہ جائیں، اگر اس کی آپ جڑ پہ جائیں جہاں سے یہ ڈرائیو ہوا ہے، وہ بیسیکلی سیٹنزم ہی ہے کہ ڈو واٹ ایور یو وانٹ، آپ کریں جو آپ کو اچھا لگے. اب آج کا جب نوجوان، جو آپ دیکھیں کہ جس قدر سوشل میڈیا بڑھتا جا رہا ہے، ایک لگژری لائف اسٹائل ایک نوجوان کے سامنے موبائل پر موجود ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے فلاں یوٹیوبر یا فلاں ٹک ٹاکر یا فلاں جو بھی اس طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. کل تک وہ کہاں تھے، آج دیکھو کیسی لگژری لائف گزار رہے ہیں. تو وہ شارٹ کٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں ملیں. پھر وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جو پیسہ آ رہا ہے یہ حلال بھی ہے یا حرام. پچھلے دنوں ہماری ایک میٹنگ ہوئی ایک سر سید یونیورسٹی کے پروفیسر سے. تو سر سید یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ان سے ہم یہی باتیں کر رہے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس پیسہ آنا چاہیے. اب وہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ حلال سورس سے آ رہا ہے، حرام سورس سے آ رہا ہے، ڈزنٹ میٹر، پیسہ ہونا چاہیے بس. اور کیا چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں؟ یہی سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز اس کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ان مذہبی پابندیوں کو جو انسان ہی کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں، جو اس کو ابدی اور سرمدی کامرانی سے سرفراز کرنے کے لیے ہیں، وہ اس کو پابندیاں لگتی ہیں. وہ اس کو اپنی راہ میں بیریکیڈز لگ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے مجھے روک رہے ہیں. تو پھر وہ مذہب سے گریجولی دوری اختیار کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ اس شیطانی انفلوئنس کو روکنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے پاس تو کچھ بھی چیز نہیں ہے. وہ ٹول تو اس کے پاس ہے ہی نہیں کہ جو ان برائیوں سے اس کو روک سکے. وہ ٹول جو اللہ پاک نے پہلے دیا انسان کو، وہ ٹول جو ہے، وہ جو علم ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں. تو اس لیے آج کے دور میں بھی اور آئندہ بھی یہ علم ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کو ایمان پر ہونے والی سازشوں سے محفوظ رکھے گا.